رہا ہے؟ جزاک اللہ۔ جناب حافظ قاری محمد فیصل صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما فأحبط من أحبهما كمن أحب حسينا فقد أحبني من أبغض حسينا فقد أبغضني وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان بعد رمضان شهر الله المحرم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں مجتمع فرمایا۔ ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد حقیقت دین کو سمجھنا ہے، یہی مقصد لے کر ہم نہ بیٹھیں، نہ یہاں کرکٹ کی بات ہوگی، نہ یہاں کسی پولیٹیکل لیول کی بات ہوگی، بلکہ ہم یہی مقصد لے کر آئے تھے کہ دین کی بات ہوگی۔ لہذا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو لوگ آخرت کی کھیتی کے متمنی ہوتے ہیں، آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی آخرت کی کھیتی میں برکت دیتا ہے، اور ان کی آخرت کے بنانے کے لحاظ سے اللہ پاک براہ راست ان کی تربیت کرتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سب اس ارادے کے ساتھ اور اس اخلاص کے ساتھ بیٹھیں کہ جو بھی بات کہی جائے گی وہ انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں حاجی عمر گارڈ صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ وہاں سامنے لگا دو، سامنے سامنے تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم تمام لوگ یہاں جتنے بھی لوگ مجتمع ہیں، یہ سارے کے سارے اس نیت سے بیٹھیں کہ جو بات کہی جائے گی انشاءاللہ عمل پہ لائیں گے۔ تو بندہ جب ارادہ کرتا ہے نا، انما الاعمال بالنیات، ادھر بندے نے ارادہ کیا تو اللہ پاک نے ادھر ارادہ کیا کہ اب وہ ہماری تربیت کرے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اب اللہ ارادہ کر رہا ہے تو اللہ کے کام کے بنانے کے لیے اللہ کا ارادہ کافی ہے۔ لہٰذا یہ تمام حضرات نیت کر کے بیٹھیں کہ ہم انشاءاللہ عمل کریں گے، کیونکہ اصل تو عمل ہے کہ علم کا خوب زیادہ پہاڑ اور عمل کا ایک ذرہ، تو عمل کی حقیقت زیادہ ہے، عمل کی اصل زیادہ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جو مبارک مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام، اسلام کا جو سال ہے اس میں پہلا مہینہ ہے، اسلام کا پہلا مہینہ ہے، اور اس میں اس کی جو 10 تاریخ ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، وہ ابتدا سے بہت برکت والی ہوئی۔ ابتدا سے اللہ پاک نے اس میں بہت سارے خیر اور بہت سارے ثمرات رکھے جو کہ وقت بوقت ظاہر ہوتے چلے گئے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی چوک ہوئی، جب زمین پر بھیج دیے گئے، آپ
دعا مانگتے رہے، اکثر دعا مانگتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تو نے ہم پہ رحم نہ فرمایا، تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم تو خسارے میں چلے جائیں گے۔ واقعی اللہ رحم نہ کرے تو پھر ساری کائنات مل کر بچانے پہ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، لہذا دعا کرتی رہی، اللہ پاک نے دعا قبول فرمایا، انہ هو التواب الرحیم، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ وہ بھی یہ عاشورہ کا دن تھا، مطلب کہ جو برکتیں ہیں اللہ پاک نے جو ظہور کی، اس عاشورہ کے دن کی جو برکتوں کو اللہ پاک نے ظہور کیا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے پہ لگی نا، جودی پہاڑ کے کنارے پہ چڑھی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، وہ جتنے لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اللہ نے کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا، لہذا سوار ہو کر جب وہ نکلے اور پانی جب آسمان و زمین سے پانی برسا، وہ سارے بدبختوں کو اور سارے بد نصیبوں کو اللہ پاک نے صفحہ ہستی سے جب مٹا دیا، تو جب پانی تھما تو اللہ پاک نے جو کشتی جو تھمی جودی پہاڑ پہ، وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت ادریس علیہ السلام، اللہ کے نبی سے اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ نبی آپ کتاب میں پڑھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو آسمان کی بلندیوں پہ اٹھایا، تو وہ جو اٹھایا گیا وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ یہ قرآن کی آیت ہے 16ویں پارے کی، تو وہ بھی عاشورہ کا دن تھا کہ اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان کی بلندیوں پہ اٹھایا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ایک دن میں جو عاشورہ، اس سے پہلے میں نے حدیث پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان کے روزوں کے بعد کسی روزے کی افضلیت ہے تو وہ محرم الحرام میں یوم عاشورہ کے روزے کی افضلیت ہے، فضیلت بتلائی اللہ کے نبی نے بات کو سمجھانے کے لیے۔ لہذا تو یہ عاشورہ کا دن جو تھا کہ قیامت بھی یوم عاشورہ کے دن، قیامت بھی 10 محرم کو دن جمعہ کا ہوگا، اللہ قیامت کو لا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ اور تابعین، طبع تابعین، اور اس کے علاوہ بھی ان سے بھی پہلے جو بعض انبیاء آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کی شہنشاہیت جو تباہ ہوئی، وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ بلکہ ہم جیسے روزہ رکھتے ہیں نا 10 عاشورہ کا، تو یہود جو روزہ رکھتے ہیں وہ ایک دن کا، وہ بھی 10 عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ نے روزہ رکھا، انصار مدینہ نے درخواست کی یا رسول اللہ یہود بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہمارا کوئی عمل ان کے عمل کے مشابہ نہ ہو، لہذا اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایک روزہ بڑھا کر رکھا کرو، لہذا پھر وہ ایک روزہ بڑھا کر رکھنے کا حکم ہوا، ایک روزہ بڑھا کر رکھنے کے لیے کہا گیا۔ تو بہرحال یہ جو عاشورہ کا دن ہے، یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا بھی عاشورہ کے دن ہوئے، اور تاج نبوت سے بھی عاشورہ کے دن نوازا گیا۔ اور اس کے علاوہ نارے نمرود میں، نمرود نے جو آگ لگائی تھی اس میں بھی عاشورہ کے دن ڈالے گئے۔ عاشورہ کے دن قلنا یا نار کونی بردم و سلامت علی ابراہیم، اللہ نے نارے نمرود کا مطلب نمرود کی آگ کو گلزار بنایا، وہ عاشورہ کا دن تھا۔ اور اس میں ایک خاص حادثہ یہ ہوا امت کے ساتھ، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا، 10 محرم مطلب عاشورہ کا دن۔ تو میرے عزیزوں یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس میں کرنے والے اعمال میں جو افضل عمل جس کو اللہ کے نبی نے بذات خود فرمایا، میں حدیث پڑھا تھا شروع میں کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ، جو روزوں کی افضلیت بتلائی تو کہا محرم الحرام میں عاشورہ کا روزہ ہے۔ تو کرنے والے اعمال میں یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھے 10 عاشورہ مطلب 10 محرم، عاشورہ کے دن 10 محرم کا روزہ رکھے۔ اور اس سے پہلے جیسا کہ انصار مدینہ نے کہا یا رسول اللہ یہودی بھی ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں 10 محرم مطلب عاشورہ کے دن، تو کہا تمہارے کسی عمل کی مشابہت یہودیوں مطلب کسی کے بھی عمل کی مشابہ نہ ہو، لہذا حکم دیا کہ اب آپ ایک روزہ زیادہ رکھو گے، یا ایک روزہ مطلب کہ 11 تاریخ کا روزہ رکھیں یا پھر 9 تاریخ کا روزہ رکھیں، اور 10 کا تو روزہ رکھنا ہی ہے۔ اور روزوں میں کرنے والے اعمال میں یہ ہے کہ آدمی خود زیادہ استغفار پڑھے اور اللہ پاک سے لو لگا اور اللہ کی طرف متوجہ اور اللہ سے معافی مانگے،
کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، جو شخص رمضان عاشورہ کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا گمان ہے، میں گمان کرتا ہوں اللہ کی طرف کہ اللہ پاک اس ایک روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس لیے روزوں کا اہتمام، اور روزوں میں پھر آدمی تلاوت و تسبیح، اور خصوصاً محرم الحرام میں جیسا کہ برکت والا قرآن کریم میں 4 مہینوں کو، اسلام کے جو 4 مہینے ان کو برکت والا کہا، اس میں ایک محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے جس کو برکت والا کہا، لہٰذا آدمی توبہ، تلاوت، استغفار وغیرہ ان اعمال میں زندگی گزارے اور اللہ کو منانے کی کوشش کرے۔ تو بات کیا عرض کر رہا تھا، اس میں ایک حادثہ ہوا امت کے ساتھ کہ نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، کہ آپ کی شہادت جو ہوئی وہ اس شہید ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ظالم ظلم پہ آمادہ ہو چکا تھا، اب ظالم ظلم پہ آ کر کھڑا تھا، تو ظلم کو روکنے کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اپنے اہل بیت کو لے کر، اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا۔ بات یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، چونکہ مسلمانوں میں اس وقت اختلاف ہوا آپس میں، کچھ کسی وجہ سے اختلاف ہوتا گیا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو اس وقت جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو لوگوں میں یہ بات چلی، اور کچھ لوگوں نے آ کر کہا بھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی خلافت کریں اور آپ کی خلافت کے بعد پھر مسلمانوں پہ حکمرانی کے لیے پھر سے تلواریں نکلے یا مسلمانوں میں پھر سے انتشار ہو، لہذا کہا کہ آپ اپنے بات کے لیے کسی کو خلیفہ ابھی سے مقرر، مطلب جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے چند لمحے چند وقت گزرا تھا، اس وقت کہا گیا کہ آپ اپنی خلافت کے لیے کسی کو تیار کر لیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ کوفہ سے 40 مسلمان اب وہ بھیجے گئے یا خود آئے، 40 مسلمان آئے خاص طور سے، اور کہا کہ امیر معاویہ آپ کے بعد خلافت کا جو زیادہ مستحق ہے، جو کہ ملکی سیاسی نظر کو زیادہ اس کی نظر میں مطلب زیادہ تجربہ ہے، تو کہا وہ ہمارے نزدیک آپ کا بیٹا یزید ہے، آپ تو اسے خلافت دیں آپ کے بعد۔ لہذا کچھ لوگوں نے اب اس کے بعد کچھ لوگوں میں مخالفت بھی ہوئی رائے میں، کچھ لوگوں میں موافقت بھی ہوئی، کچھ نے تسلیم کر لیا، کچھ نے نہیں کیا۔ اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس سے مشورہ کیا کرتے تھے اس کا نام تھا سرجون، اس کو بلوایا اور اپنے اور مخصوصین کو بلوایا، مشورہ ہوا، حالانکہ اولاً انہوں نے بھی اعتماد نہیں کیا، اور ایک بات اور یہ بھی ہے کہ یزید کا ظلم اور جبر تھا وہ اس وقت کھل کے امت کے سامنے آیا ہوا نہیں تھا، لہٰذا بات یہ طے ہوئی، بالآخر یزید کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا۔ خلیفہ کا تقرر ہوا، یہ نہیں کہ ابھی سے اس کو خلافت دی گئی، بس تقرر ہوا کہ خلافت کے لیے اس کو مقرر کر لیا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ شام، عراق، کوفہ و بصرہ میں یہ ہوا کہ کس طرح لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت اپنے بیٹے یزید کو دے دی، لہذا یہ بات ہوئی۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ، کیونکہ بات ایک مرتبہ طے ہو گئی تو عرب کا یہ مزاج تھا، جب بات کسی بھی طرح کی بات ہو، عہد و معاہدہ جب ایک مرتبہ طے ہو جائے تو وہ اس سے مکرنے میں بہت سخت تھے، وہ اس سے پھر جانا یا کسی بات کا طے ہو جا کر پھر مکر جانا یہ ان کے نزدیک درست نہیں تھا، لہٰذا یہ ہوا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں جو مدینہ، کیونکہ کوفہ، بصرہ اور ملک شام و ملک عراق یہ جو 4 ملک تھے، ممالک تھے، ان میں تو کسی نے خبر پھیلا دی، یوں ہی بس بات چلتے چلتے یہ خبر پھیل گئی کہ امیر معاویہ نے تو بیعت یزید کو خلافت دے دی، لہٰذا امیر معاویہ نے خود مدینہ اور مکہ میں یہ خبر پھیلانے کے لیے مروان بن حکم نام کا شخص تھا، وہ اس وقت میں مدینہ کا خلیفہ تھا۔ خلیفہ بولتے ہیں بادشاہ کو، جیسے کہ ایک پورے ملک کا بادشاہ ہے، پھر پورے راجیہ کا بادشاہ ہے، اور پھر شہر کا بادشاہ ہے، پھر شہروں میں محلوں کا بادشاہ ہے، بس وہی بات ہے خلیفہ۔ اصل خلیفہ امیر معاویہ تھے اور وہ سارے کے سارے ان کے نمائندے تھے، لہذا مروان بن حکم کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان کو اس کام کے لیے مقرر کیا کہ اب آپ یہاں پر لوگوں کو بتلا دیں،
لوگوں کو باخبر کر دیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت یزید کو دے دی۔ لہٰذا مروان بن حکم نے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا اور خطبے میں یہ کہا کہ بھئی دیکھو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کے مطابق اپنی خلافت اپنے بیٹے یزید کو دے دیا۔ تو ایک صحابی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یہ بات غلط ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا وہ ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی خلافت کو اپنے بعد اپنے بیٹے، اپنے رشتہ دار، اپنے کنبوں میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ تقرر کیا، اس بات کا آزادانہ انتخاب کیا کہ کون اس کا مستحق ہے۔ تو کہا یہ ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں بلکہ یہ تو قیصر و کسریٰ کی سنت ہے۔ لہذا مجلس تو اس وقت برخاست کر دی گئی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد وہ خود مدینہ المنورہ آئے 51 ہجری میں۔ 51 ہجری میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تو حضرت عائشہ سے بھی ملے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو تو لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا نا، مدینہ اور مکہ والوں نے خصوصاً، لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ آپ کی قوم مجھ سے سختی سے بات کر رہی ہے اور آپ کی قوم نے مجھے بہت تکلیف دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم نے یہ سنا ہے کہ تم نے انہیں قتل کرنے کی دھمکی دی ہو۔ کہا استغفر اللہ، یہ لوگ میرے نزدیک قابل احترام ہیں، واجب الاحترام لوگ ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ خبر آپ کو غلط ملی ہے۔ بہرحال وہ واقعہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بھئی ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور ان کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن واپس لوٹ گئے اور اس پہ پھر مروان بن حکم کو اس کام پہ مأمور کیا کہ وہ حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر ان حضرات کی رائے لے، عبد الرحمن بن ابو بکر ان حضرات کی رائے لے کہ ان کے نزدیک کیا ہے۔ تو یہ جو صحابہ تھے ان کے نزدیک تو قرآن اور سنت یہ اصول تھا خلافت کا، تو انہوں نے اولاً تو شروع سے ہی انکار پر ثابت قدم رہے، اور ادھر یہ ہوا کہ شام اور عراق کے بعض مسلمان جنہوں نے یزید کی بیعت پر مجتمع ہو گئے تھے، مطلب مطمئن ہو گئے کہ بھئی ٹھیک ہے یزید کی بیعت کو جنہوں نے قبول کیا، تو اس کے علاوہ جو بقیہ جو مسلمان تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار سے اور بگاڑ سے روکنے کے لیے سوچا کہ اب ہم بھی یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے ہیں۔ لہذا شام اور عراق کے ممالک میں بھی بیعت یزید قبول کر لی گئی۔ اور ادھر یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 61 ہجری میں انتقال ہوا۔ تو جیسے ہی انتقال ہوا، یزید کو تو کیونکہ اس کو تخت کی پڑی تھی، لہٰذا یزید نے اس کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ دی، اور سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا، اس وقت میں ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مدینہ کا والی تھا، مطلب مدینہ کا حکمران تھا اس دور میں، اور امیر معاویہ کے دور میں مروان بن حکم تھا، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ تو عتبہ بن ابو سفیان، ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو خط لکھا، اور خط میں وہ ساری باتیں لکھ دی کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی کو میری خلافت پر مجبور کرے۔ لہذا جب ان کے پاس خط پہنچا ولید بن عتبہ کے پاس، تو انہوں نے ان سے پہلے جو حکمران رہ چکے ہیں مروان بن حکم، ان کو مشورے کے لیے بلایا کہ بھئی آپ آئیں، تشریف لائیں مشورے کے لیے۔ لہذا جب مروان بن حکم مشورے کے لیے آیا تو اس کے سامنے یہ ساری باتیں عرض کی کہ یزید کا خط آیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ میں ان حضرات کو بیعت پر مجبور کروں۔ تو مروان بن حکم نے کہا کہ آپ ان کو بلوائیں اور ان کو بیعت پر مجبور کریں، اگر وہ بیعت کر لیں یزید پر، مطلب اس بات کو مان لیں کہ ہاں یزید ہمارا بادشاہ ہے، اس بات کو مان لیں، تو کہا اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ نعوذ باللہ یہیں قتل کر دیں گے، ایسا مروان بن حکم نے کہا۔ لہذا عبداللہ بن عمر بن عثمان کو ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے بلانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ حسین بن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو بلا لاؤ۔ تو جب یہ پہنچے، یہ حضرات مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، لہذا جب مسجد میں دیکھا تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ جب انہوں نے خبر پہنچا دی کہ آپ کو امیر مجلس
امیر علاقے نے بلایا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا تو یہ بات دل میں آئی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ وقت تو امیر مجلس کا نہیں ہے. تو کہا ضرور اس میں کوئی راز ہے. وہ تو چلا گیا، اس کو جانے کے لیے کہا اور کہا اس میں ضرور کوئی راز ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذکاوت سے یہ بات سمجھ گئے. اچھا ایک بات اور تھی، اللہ پاک نے اس دور میں اتنا ذہین بچہ اور کہیں پیدا نہیں کیا. جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن تھا نا، بچپن سے اللہ پاک رہتا ہے، اللہ پاک کسی کسی کے دماغ کو بہت زیادہ وسیع کرتے ہیں. اللہ پاک نے ذہنیت دی تھی، تو اپنی ذہنیت ذکاوت سے یہ بات سمجھ گئے کہ لگتا ہے امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، کیونکہ اس نے خط کو ابتداً سب سے پہلے خط پہنچایا. اس کا مقصد یہ تھا کہ امیر معاویہ کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے میں حسین، خاص طور سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بیعت پر مطمئن کر لوں، بیعت پر راضی کر لوں. یہ اس کی خاص وجہ تھی کہ جیسی وہ تخت نشین ہوا سب سے پہلے خط لکھا. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا لگتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. لہذا حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی، یہ تینوں حضرات ولید بن عتبہ کی مجلس میں پہنچے. تو مروان بن حکم بھی موجود تھا. ولید بن عتبہ نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اس کے سامنے اپنا خط رکھ دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. خط میں لکھا ہوا تھا، ایک تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر تھی اور دوسرا بیعت یزید کی خبر تھی. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انکار کیا، بھائی ہم انہیں قبول نہیں کرتے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں علم تھا. یزید کی ذاتی زندگی کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا، اس لیے کہا وہ اس قابل نہیں کہ ہم اس کی بادشاہت کو قبول کر لیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ اور کہا کہ اب آپ ایک کام کریں اور لوگوں کو مجتمع کر لیں، مدینہ المنورہ کے اور لوگوں کو جمع کر لیں. اب جو بھی بات کریں گے آپ ان کے سامنے، مطلب کہ لوگوں کے سامنے بات کیجیے گا، پرسنلی. یہ ان کا مطلب تھا. تو ولید جو تھا وہ عافیت پسند انسان تھا، تو اس نے بھی کہہ دیا بھی ٹھیک ہے سب کے سامنے بات ہوگی. لہذا ان کو جانے کے لیے اجازت دی. تو مروان بن حکم نے وہیں سب کے سامنے، وہاں لوگ موجود ہیں، مروان بن حکم نے کہا کہ ابھی موقع اچھا ہے، اگر حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو دوبارہ ہاتھ میں نہیں آنے والے. تو کہا ایک کام کرو، ابھی ان کو مجبور کرو بیعت کے لیے، اور یہ اگر ابھی قبول نہیں کرتے تو ان کو ابھی یہیں قتل کر دو. لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے کہا، مروان بن حکم سے کہا، کیونکہ وہ اس وقت حاکم مدینہ نہیں تھا، وہ پہلے رہ چکا تھا، تو اس سے غصے میں کہا کہ تو کون ہوتا ہے ہمیں قتل کا حکم دینے والا. بس یہ کہہ کر نکل گئے. تو ادھر عبداللہ بن عمر اپنے بھائی جعفر کو لے کر مکہ کی طرف سفر کیا، مکہ کی طرف روانہ ہوئے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل بیت اور اپنے متعلقین کو لے کر مکہ کی طرف چلے گئے، ابھی مدینہ میں تھے. اور ادھر یزید کو کیوں خبر پہنچی، تو یزید نے تو دو بات کا حکم دیا تھا نا، یا تو بیعت کے لیے مجبور کر لو، جب وہ نہ کرے تو قتل کر دو. لہٰذا دونوں نہ ہو سکا. تو یزید نے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو معزول کر دیا، مطلب اس کو اس کے مرتبے سے ہٹا دیا، اور اس کی جگہ پہ عمر بن سعید اشدق کو امیر بنا دیا گیا. لہذا جب یہ حضرات مدینہ مکہ المکرمہ پہنچے تو کسی طرح سب جگہ خبر پھیل گئی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے. تو کوفیوں میں یہ بات پیدا ہوئی کہ سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر میں سب لوگ اکٹھا ہوئے، اور وہاں پر بہت سارے کوفیوں نے یہ بات رکھی کہ امیر معاویہ کا تو انتقال ہو چکا ہے اور ہم بیعت یزید کو قبول نہیں کرتے. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ خط لکھا. بہت سارے لوگوں نے اور الگ الگ قسم سے خطوط لکھے. خط میں لکھا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں. نعمان بن بشیر جو کہ اس وقت یہاں کے بادشاہ ہیں، ہم ان کو ہٹا دیں گے اور آپ کی بادشاہت، آپ کی خلافت کو قبول فرمائیں گے. اور اس کے علاوہ وفود بھیجے، مطلب کہ خبر پہنچانے والے چند اپنے کسی جماعت کے نمائندے ہوتے ہیں نا، وہ تو وفود بھیجے اپنے ساتھ میں. جب یہ پہنچے امیر معاویہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو خوشی ہوئی، کہا بہت سارے لوگ ہمارا سپورٹ کرنے والے ہیں. لہذا انہوں نے
ترک جانے کی تیاری نہیں کی، بلکہ اولاً اپنے نمائندے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کے بیٹے کو بھیجا کہ آپ جائیں۔ جب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں کی فضا سازگار ہے، ماحول اچھا ہے، تو مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بیعت لینا شروع کر دی کہ جو لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بادشاہت کو قبول کرتے ہیں وہ بیعت کر لیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بیعت لینا شروع کی، اور اسی طرح چند ہی دنوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت حسین کو قبول کر لیا، 18,000 لوگوں نے، اور یوں ہی معاملہ بڑھتا چلا گیا۔ لہذا پھر یہ ہوا کہ ادھر سے کیونکہ نعمان بن بشیر بادشاہ کوفہ کے بادشاہ نعمان بن بشیر تھے، تو ادھر سے یزید نے کوفہ کے بادشاہ نعمان بن بشیر کو بھی معزول کر دیا، اور ان کی جگہ پہ ابن زیاد کو بادشاہ بنا دیا گیا کوفہ کا۔ لہذا ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا تو بعض لوگوں نے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا بھی نہ تھا، لہذا لوگوں نے سوچا یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ویسے بھی پہلے سے کیونکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے لوگوں کی بیعت لے رکھی تھی، تو ویسے ہی بہت خوشیوں کا ماحول تھا کہ اب ہم یزید کی ظلم و زیادتی سے، ابن زیاد کی ظلم و زیادتی سے بچ جائیں گے۔ اور جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تب یہ منظر ہوا جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ حسین نہیں، یہ ابن زیاد ہے اور یزید کی طرف سے مقرر کردہ ہے ہمارے شہر میں۔ اب جو لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کیے تھے لوگوں نے، تو جو لوگ قدم بقدم چلنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے اب ہاتھ اٹھا رہے تھے، یہ اب نظریں چرانے لگے، کیونکہ ابن زیاد کا ظلم تو ان کے سامنے کھلا ہوا تھا نا، تو یہ اب نظریں چڑھانے لگے۔ لہذا مسلم بن عقیل جو کہ مختار بن ابی عبید کے ہاں ایک شخص کا نام ہے، اس کے ہاں مقیم تھے، وہاں رکے ہوئے تھے، اور بادشاہ جب آیا تھا، مطلب ابن زیاد جب داخل ہوا کوفہ میں، تو اس نے سب سے پہلے اعلان یہ کیا جو بھی پردیسی کوفہ میں چھپا ہوا ہے یا جس نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی، اپنے گھر میں مقیم رکھا، اس پہ بھی کارروائی کی جائے گی، اور جو پردیسی یہاں پر ہمیں ہاتھ لگا یا ہمارے سامنے آیا ہم اسے بھی سزا دیں گے۔ لہذا لوگوں کے اندر خوف تھا، تو مختار ابن ابی عبید کے ہاں مقیم تھے، وہاں سے چلے کہ سوچا مخبری ہو جائے گی، لہذا مسلم بن عقیل وہاں سے چلے تو ہانی بن عروہ مرادی کے ہاں پہنچے۔ تو جب دروازے پر پہنچے تو ہانی بن عروہ مرادی دروازے پر تھا، تو دیکھا تو کہا آپ نے تو مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا، کہا اگر آپ گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں ضرور آپ کو اپنے گھر میں پناہ دینے سے انکار کر دیتا، لیکن چونکہ گھر کے اندر آ چکے تھے، اور عرب کے نزدیک مہمان نوازی کا بہت بڑا، بہت زبردست ان لوگوں کے نزدیک دستور ہے جو کہ ابتداء اور ابھی بھی ہے، لہذا انہوں نے قبول کیا۔ تو چند دن ابن ہانی کے ہاں، ہانی بن عروہ مرادی کے ہاں حضرت مسلم بن عقیل مقیم رہے۔ لہذا چند دنوں کے بعد جب محمد بن اشعث کو ابن زیاد نے حاکم بنا کر بھیجا، کیونکہ کسی نے خبر دی، بشر بن شمیت نام کا ایک شخص ہے، اس نے یہاں کی خبر دی کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ مرادی کے ہاں چھپے ہوئے ہیں، محمد بن اشعث نے خبر دی، تو قیس بن اشعث کو ابن زیاد نے امیر بنا کر بھیجا، جاؤ لے کر آؤ۔ جب یہ یہاں پہنچے تو مسلم بن عقیل یہاں موجود نہیں تھے، لہذا انہوں نے دیکھا، پھر وہ وہاں سے چلے گئے، دوسری مرتبہ وہاں سے اٹھ کر جو دوسری جگہ مقیم ہوں وہ ایک بڑھیا کے ہاں تھے، تو بڑھیا کا جو بیٹا تھا وہ مخبر تھا، اس کا نام تھا خالد، عثمان بن خالد، تو اس ظالم نے مخبری کر دی، کہا فلانی جگہ پہ مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں، امام حسین ابھی آئے ہوئے نہیں تھے، مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں، لہذا قیس بن اشعث، ایک محمد بن اشعث ہے اور ایک قیس بن اشعث ہے، یہ دونوں اسی گروپ میں، مطلب کہ ابن زیاد کے گروپ میں دو لوگ تھے، قیس بن اشعث، محمد بن اشعث، تو مسلم بن عقیل کی مخبری کر دی گئی، لہذا جب ان کو لے کر جایا، واقعہ بہت لمبا ہے، میں مختصر بات عرض کر کے پوائنٹ پہ آؤں گا۔ تو جب مخبری کر دی گئی، ابن زیاد کی خدمت میں لے جایا گیا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لہذا ابن زیاد نے کہا کہ آپ بیعت یزید، کیونکہ اس نے اس وقت فوراً ظلم نہیں کیا، یہ مارنا توڑنا فوراً شروع نہیں کر دیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں، ہم آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے۔
تو کیونکہ ہانی بن عروہ مرادی کو انہوں نے پہلے سخت سزا دی کہ تم نے اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا، تو محمد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے میزبان کو سزا دی، کیا یہ کم ہے؟ کیا اس سے میں تسلیم کر لوں کہ آپ مجھ کو سزا نہ دیں گے؟ لہذا ابن زیاد غصے میں آیا اور قیس بن اشعث سے کہا کہ سعد بن زبیر سے، قیس بن اشعث یہ دو حضرات سے کہا کہ جاؤ اور مرات نام کی ایک اونچی بلڈنگ تھی ان لوگوں کے نزدیک جو سب سے اونچی تھی، کہا اس کے اوپر لے کر جاؤ اور ان کا سر کاٹ کے ان کو نیچے پھینک دو۔ لے جایا گیا تو زبیر بن سعد سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میرے ذمے دو وصیتیں، کیا تو قبول کرتا ہے؟ ابن زیاد کی طرف سعد بن زبیر نے دیکھا تو ڈر گئے۔ ابن زیاد نے کہا کہ بھائی سن لو، لہذا اکیلے میں لے گئے اور سنا، کہا دو وصیتیں مسلم بن عقیل نے، ایک تو میرے ذمے 700 درہم قرض ہے، تم میرے قرض کو ادا کر دو، فلاں کوفی کا ہے، کوفہ والوں میں سے کسی کا ہے، اور کہا دوسری بات کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح اس کی خبر کر دو کہ یہاں تو ظلم و زیادتی شروع ہو گئی۔ لہذا دونوں باتیں قبول کر لی گئی، حالانکہ ظالم ہے لیکن وصیت تھی، قبول کیا گیا۔ تو قیس بن اشعث کے ذریعے سے خبر دی گئی، کہا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو قتل کر دیا گیا، اور آپ کے جو میزبان تھے ہانی بن عروہ مرادی انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ادھر سے ایک خط چلا، تو کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، لہٰذا آپ واپس لوٹ جائیں۔ اور ادھر سے جعفر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک خط چلا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا، کہا تیزی سے جاؤ اور تم پہلے پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں، اور امام حسین کو روکو، کیونکہ خبر ادھر بھی پھیل چکی تھی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ لہذا جب یہ وہاں پہنچے، عبداللہ بن جعفر کے جو دو بیٹے تھے تقریباً، وہ دونوں بیٹوں کو روانہ کیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے، وہاں پر پہنچ کر بات ہوئی تو کہا میں تو اپنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے جو کوفہ مکہ سے سفر شروع کیا تھا کوفہ کے لیے، وہ 61 ہجری 60 ہجری اور 8 ذی الحج، مطلب ذی الحج کی 8 تاریخ تھی اور 60 ہجری مکمل ہو چکی تھی۔ تو لہٰذا یہ سفر کر کے وہاں پہنچے، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے پہنچے تو کہا یہ خط ہے، اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نہ جائیں کیونکہ ابن زیاد اور یزید کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، وہ ظلم و زیادتی کے سوا اور کچھ نہ دیکھیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ارادہ کر کے نکل چکا ہوں، اب میں ارادے کو تبدیل نہیں کرنے والا ہوں۔ لہذا بالآخر وہ کوفہ پہنچے۔ تو تقریباً روایتیں مختلف ہیں، کامل ابن اثیر کی روایتیں اور تاریخ خلفاء، میں جتنی باتیں کر رہا ہوں اس میں سے اکثریت تاریخ ابن اثیر اور تاریخ الخلفاء، کامل ابن اثیر اور تاریخ الخلفاء، یہ کتابوں میں زیادہ مضبوط ہے، جس میں شہدائے کربلا کے مستند واقعے، مطلب وتھ ریفرنس بات کی گئی ہے، وہ یہ ہے۔ تو تقریباً بعض اہل تاریخ کہتے ہیں کہ 7 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے، بعض کہتے ہیں 3 محرم کو کوفہ پہنچے، 8 ذی الحج کو انہوں نے مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے سفر شروع کیا تھا۔ لہذا جب یہ پہنچے تو 9 محرم کو شمر دل جوشن، یہ 9 محرم کو کوفہ آیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے خیمے کے باہر، اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی، خواب میں دیکھا دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بابرکت، اور خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ کل صبح کو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے۔ کامل ابن اثیر میں لکھا ہے کل صبح کو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے۔ جب یہ خواب دیکھا تو ایک زوردار آواز سے اٹھ گئے۔ آپ کی جو بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوڑی ہوئی آئی اور کہا کیا بات ہے؟ تو بتلایا یہ واقعہ ہے، تو رونے لگی۔ تو اپنی بہن کو تسلی دی، کہا بہن میری ایک بات یاد رکھنا، میرا نانا دو جہاں کا سردار جو کہ نبی اور نبیوں میں افضل النبی کا، اس نے بھی موت کا پیالہ پی گیا۔ میرا باپ مجھ سے افضل تھا، اس نے بھی موت کا پیالہ پی گیا،
میری ماں مجھ سے افضل تھی، اس نے بھی موت کا پیالہ پی گئی، لہذا مرنا سب کو ہے۔ اب نصیحت کی، ایک نصیحت تھی، وہ یاد رکھے تمام حضرات، اور یہ بھی یاد رکھے کہ کامل ابن اثیر کی روایت ہے، اور وہ روایت موجود ہے کہ ایک نصیحت کی کہ میری بہن، کیونکہ عرب میں بھی دستور تھا، تو کہا میری بہن میرے مرنے کے بعد زور زور سے چیخنا چلانا نہ کرنا، رونا نہ کرنا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت اپنی بہن کو، زور زور سے رونا چلانا نہ کرنا، اور اپنے کپڑے نہ پھاڑنا، اور سینہ نہ پٹکنا۔ یہ روایت موجود ہے کامل ابن اثیر میں، یاد رکھیں، تحقیق کر لیں آپ بعد میں۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن زینب کو مشورہ دیا، نصیحت کی، کہا زور زور سے چیخنا چلانا نہ کرنا۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے، اور اسی دوران شمر دی جوشن کا لشکر سامنے آیا۔ عمر بن سعد، شمر دی جوشن 2000 لوگوں کا لشکر لے کر سامنے آئے، اور کہا ہم آپ کو بلا مہلت، عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے ان سے بات کرنے کے لیے، تو کہا ہم تم کو بلا مہلت قتل کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا وہ یہی بات کر رہے ہیں، تو کہا ایک رات کی عبادت کی مہلت مانگو۔ لہذا شمر جی زوچن اور عمر بن سعد نے مشورہ کیا، اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کیا، اور کہا بھائی ٹھیک ہے، ایک رات کی ہم مہلت دیتے ہیں۔ اور اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اپنے متعلقین کو بلایا، اور بلا کر پھر یہ باتیں عرض کی کہ بھائی دیکھو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں آنکھ، کان، دل دیے، قرآن کے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کہا یزید کی جو دشمنی ہے وہ مجھ سے ہے، میں آپ لوگوں سے، مطلب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اور متعلقین، جس میں قبیلہ بنو عقیل کے بھی لوگ تھے بہت زیادہ، ان لوگوں سے کہہ رہے کہ میں آپ لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ اس کی دشمنی مجھ سے ہے، وہ مجھ کو پائے گا تو آپ لوگوں کی طرف التفات، مطلب آپ لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا کیونکہ دشمنی مجھ سے ہے، تو کہا آپ لوگ تو واپس لوٹ جائیں۔ تو اس میں سارے اہل بیت نے بھی کہا، اور آپ کے جو متعلقین تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ بہرحال پھر ایک بات اور ہی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے بنو عقیل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا آپ لوگوں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ تو آپ کے قبیلے کے مسلم بن عقیل نے ادا کر دیا، آپ لوگ چلے جائیں۔ کہا خدا کی قسم، ہم اپنے علاقے میں پہنچ کر لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر آ گیا۔ کہا جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ موجود ہیں، ہم یہاں سے کہیں نہیں ہلنے والے، ہم آپ کے قدم بہ قدم چلتے رہیں گے۔ لہذا یہ بات اس طرح مختصر ہوئی۔ پھر سب لوگوں کو کہا کہ بھئی دیکھو، رات ساری عبادت میں گزارو اور رات اللہ کو منا لو، کل صبح کو ہم کو پہنچنا ہے، کل صبح کو ہم کو جانا ہے، اور اپنے متعلق کہا کہ ہمیں اپنے نانا سے جا ملنا ہے، آج رات ساری کی ساری عبادت کرو اور اللہ کو منا لو۔ سارے لوگوں کو اپنے اپنے خیموں میں متوجہ کیا، سب لوگ گئے، عبادت اور تلاوت و تسبیح چل رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے پاس بیٹھ کر یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اُفِّل لَكَ يَا دَهْرُ مِنْ خَلِيلِ كَمْ لَكَ بِالْإِشْرَاقِ وَالْأَصِيلِ مِنْ طَالِبٍ أَوْ صَاحِبٍ قَتِيلِ وَالدَّهْرُ لَا يَحْمَأُ بِالْبَدِيلِ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْجَلِيلِ وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكُ السَّبِيلِ، جس کا مفہوم امام زین العابدین رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ زمانے تو کتنا بے وفا ہے، جس نے تیرے ساتھ وفا کی تو نے اسی کو انتقام کا نشانہ بنایا ہے، اور تو نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہ کی، لہذا کون ہمیشہ باقی رہ جانا ہے، ہر ایک کو موت ہے اور ہر ایک کو مر جانا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی ان اشعار کو سن رہی تھی، پھر ایک چیخ ماری اور پھر رو کر اپنے بھائی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری بہن صبر کا دامن نہ چھوڑنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان حاوی ہو جائے اور تم بے صبر ہو جاؤ۔ پھر آپ کو تسلی دی۔ لہذا صبح کو جب نماز پڑھی تو ظالموں کا لشکر سامنے ہے، کیونکہ انہوں نے صبح ہوتے سے ہی شمر دی جوشن، عمر بن سعد، یہ دو لوگ تھے جنہوں نے اپنا لشکر لے کر سامنے آئے۔
تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر بھی ایک خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں میرا نسب تو یاد کرو، میں کون ہوں؟ میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، کہ وہ فاطمہ الزہرا جس کو جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا، اور تمہارے نزدیک ایسے لوگ موجود ہیں جو میرے بارے میں بتلائیں گے، جنہوں نے میرے نبی سے سنا ہوگا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین۔ کہا تم مجھے اس لیے قتل کرتے ہو؟ کیا میں نے تم لوگوں کے تمہارے قبیلے والوں میں کسی کو قتل کیا، یا میں نے تمہارا مال کھایا، یا میں نے تمہارے ساتھ لوٹ کی؟ کہا تم کیوں قتل کرتے ہو؟ تو قبیلے کے سامنے والے کچھ لوگوں نے کہا، اس میں سے قیس بن اشعث ہیں، جنہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھائی، کیونکہ رشتے میں بھائی تھا ابن زیاد، کہا آپ اپنے بھائی کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ یزید کی بات کو کیوں قبول کر لے رہے ہو؟ کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ تو اس طرح بات چل رہی تھی لوگوں، جب ان دونوں کے درمیان بات چل رہی تھی تو زہیر ابن القیم ایک صحابی ہیں، انہوں نے دونوں کے درمیان آ کر کہا کہ لوگوں، مطلب شمع دی جوشن کے لشکر سے کہا، لوگوں تم نے اپنی حیثیت کو بھلا دیا، کیا تم جانتے نہیں کہ فاطمہ کا بیٹا حسین بن علی سمیہ کے بیٹے ابن زیاد سے زیادہ اکرام اور محبت کا مستحق ہے؟ کہ اس بات کو بھلا دیا تم لوگوں نے؟ جب بات طویل ہوئی تو شمر بدبخت نے پہلا کام کیا، یہ پہلا تیر چلا، مطلب جنگ کی ابتدا ہوئی، یہاں سے پہلا تیر مارا زہیر ابن القین کو۔ تو حر بن یزید جو کہ طائب ہو چکے تھے، کیونکہ اس سے پہلے عمر بن سعد اشدق نے ایک لشکر بنا کر بھیجا 1000 لوگوں کا، جو کہ بھیجا تھا حضرت حسین کے مقابلے میں، اور اس لشکر کا کمان یہ تھا حر بن یزید، لیکن انہوں نے وہ حالات بنے، انہوں نے توبہ کی۔ تو جب حر بن یزید سامنے آئے، زہیر ابن القین کو ایک تیر مارا گیا، وہ پیچھے ہٹے، تو حر بن یزید سامنے آئے اور کہا کہ بدبختوں تم کیوں اپنے آپ کو بربادی کی دعوت دے رہے ہو؟ لہذا شمر نے حر بن یزید کو بھی ایک تیر مارا، اور جب تیر مارا تو اس کے بعد دیگر لوگوں نے بھی تیر چلانا شروع کیا، اور تیر چلاتے چلاتے پھر گھماسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ تو اب لڑائی میں یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے شہید ہوئے تھے، سب سے پہلے اس جنگ میں شہید ہونے والوں میں مسلم بن اوسجہ تھے، جو سب سے پہلے شہید ہوئے۔ وہ آگے بڑھے، ان پہ وار ہوا، لوگوں کو قتال بھی کیا، آگے بڑھے، قتال ہوا، اور ان پہ زخم لگے، زخم لگ کر گر گئے۔ تو حبیب بن مطہر پاس گئے اور کہا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ میں بھی زندہ رہوں گا، یا مجھے خیال نہ ہوتا، یا مجھے خیال ہوتا کہ میں زندہ رہوں گا، تو کوشش کرتا کہ آپ سے عرض کرتا آپ وصیت کر دیں۔ عرب کا دستور ہے جب مرتے ہیں تو وصیت کرتے ہیں، اور وہ وصیت کو رشتہ دار ہو نہ ہو پوری کرتے ہیں۔ تو کہا میں وصیت کرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا، کہا ان کی حفاظت کرنا۔ اور پھر وہ مطلب کہ مسلم بن اوسجہ نے ایک بات وہاں پر حبیب بن مطہر سے کہا، اس وقت میں کہا میں نے دو جہاں کے سردار محمد عربی کی ذات بابرکت سے یہ جملے سنے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ جو ان سے محبت کرے، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما تو ان سے محبت کر، فاحبب من احبہما جو ان دونوں سے محبت کرے تو ان لوگوں سے محبت فرما۔ اور کہا کمن احب فقد احبنی من ابغض فقد ابغضنی، کہ جس نے حسین سے پیار کیا، یہ اللہ کے نبی کی جملے، جس کو حبیب بن مطہر سے عرض کیا جا رہا ہے، مسلم بن اوسجہ کہا جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو کہا میں وصیت کرتا ہوں جا، اور امام حسین کی طرف انگلی سے اشارہ کیا کہ ان کی حفاظت کرنا۔ لہذا حبیب بن مطہر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے، بات ہوئی۔ تو جب قتال شروع ہو چکا تھا تو سارے زخم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑھنے والے حبیب بن مطہر نے اپنے جسم پر لیے۔ یہ دوسرے نمبر پہ شہید ہوئے، دوسرے نمبر پہ شہادت کا درجہ انہیں ملا، حبیب بن مطہر کو، پہلے مسلم بن اوسجہ ہیں۔ لہذا اس طرح قتال نہ رکا، حر بن یزید کو بھی قتل شہید کر دیا گیا، اور زہیر ابن القیم کو بھی شہید کر دیا گیا، اور اسی طرح باتیں ہوتی رہی، اسی طرح قتال دونوں طرف سے چلتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے علی اکبر،
یہ میدان میں اترے اشعار پڑھتے ہوئے کہ میں علی بن حسین بن علی ہوں اور میرے نانا دو جہاں کا سردار ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ دو جہاں کا سردار ہے اور کہا کہ ہم ان سے زیادہ قریب تر ہیں. لہذا جب وہ آگے بڑھے تو ایک ظالم بدبخت مرہ ابن منقذ نام کا ایک شخص تھا. اس نے علی اکبر جس کی اہل تاریخ نے جن کے 18 سال عمر لکھی تقریباً, تو علی اکبر ان پر جو پہلا وار کیا مرہ ابن منقذ نے کیا. جو پہلا وار ہوا نیزے سے, اس سے وہ گرے. اس پر کچھ بدبخت شقی آگے بڑھے جنہوں نے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جسم کو اٹھا کر لایا اور اپنے اہل بیت کے برابر رکھ دیا جہاں اور بھی جسم رکھے ہوئے تھے. تو ایک بدبخت تھا قبیلہ بنو کندہ کا, اس کا نام تھا مالک بن نصیر. اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہلا وار کیا. پہلا وار زرعہ بن شریک تمیمی نے کیا جو کہ جنگ کے دوران ہوا. کاندھے پر وار کیا, ڈیرے کاندھے پر. یہ پہلا وار تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا. دوسرا وار کیا قبیلہ بنو کندہ کے مالک بن نصیر نے دوسرا وار کیا جو کہ آپ کے سر مبارک پہ تلوار ماری. لہذا آپ گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے قاسم بن حسن, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو عمر بن سعد نے چہرے پر مطلب کہ سر پہ تیر مارا. لہذا وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. آپ نے اٹھا کر لائے, پھر اپنے گھر والوں میں اپنے اہل بیت کے قریب رکھا. اس کے بعد جب مسلم قبیلہ کندہ کے شخص نے آپ کے سر پہ تلوار ماری تو آپ اپنے خیمے میں گئے. خیمے کے قریب جا کر بیٹھے تو آپ کے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور اپنی گود پہ بٹھایا. یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ لڑنے کے قابل نہیں ہے کہ یہ جنگ کرتا تو اس کی جنگ پہ وہ لوگ جواب دیتے. یہ بچہ ہے, یہ قربانی اہل بیت کی ہے اور دو جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی. وہ چھوٹا بچہ جو کہ امام حسین کی گود میں آ کر بیٹھا, ایک ظالم بدبخت قبیلہ بنو اسد کے شخص نے ایک تیر مارا آپ کے چہرے مبارک پہ اور آپ کو بھی ہلاک کر دیا گیا. لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, دریائے فرات کی طرف بڑھا کیونکہ پیاس کی شدت تھی. بدبختوں نے سب سے پہلا ظلم تو یہ کیا تھا, پانی بند کر دیا تھا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے 20 مشکیزیں جو بھر کر لائے تھے, اسی پہ جو کچھ گزارا چل رہا تھا جو کہ 8 محرم تک وہ ختم ہوا. ایک دن تو پورا پیاس میں گزرا, ایک دن کسی شخص نے پانی لا کر دیا. تو جو 10 محرم کی تاریخ ہے, 10 محرم کو دریائے فرات کے پاس پہنچے. تو جب پانی لینے کے لیے اس طرح ہاتھ کو یوں کیا ہے دریا سے پانی لینے کے لیے, اور ایک بدبخت حسین بن نمیر, جو حسین سعد سے, اور بعض اہل تاریخ نے اور بھی نام لیے ہیں, حسین بن نمیر, اس نے تیر مارا امام حسین رضی اللہ عنہ کی تھوڑی پہ لگا. لہذا خون سے داڑھی مبارک تر ہو گئی. تو اس طرح خون کو اس طرح ہاتھوں میں لیا اور اللہ کی طرف, آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی تو کہا احصہم عدد اقتلہم بدد لا تترک منہم احد, کہ اللہ ان سے میں نہیں بدلہ لیتا, ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا, اور ان سے میرے بدلے تو خود لینا اور ایک ایک کو گن کر مارنا. لہذا یہ ہوا جس نے تیر مارا تھا یہ حسین ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سین سے ہیں. یہ حسین بن نمیر ہے, اس کے باپ کا نام نمیر ہے. لہذا کیونکہ مظلوم کی بددعا یہ زیادہ قابل قبول ہے اور پھر آل رسول ہے, تو جو ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی, آسمان سے اللہ کی پکڑ آ گئی حسین بن نمیر کے لیے. پیاس کے لیے تڑپا, کہا پانی پلایا گیا. پھر کہا اور پلاؤ, تو ٹھنڈا کر کے پلایا گیا. پھر کہا اور پلاؤ, تو شہد پلایا گیا, شربت پلایا گیا. پلاتے 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 فوری پکڑائی تھی, فوری پلاتے پلاتے پیٹ پھٹا, وہ وہیں مر گیا. حسین بن نمیر جس کے لیے فوراً کہا تھا احصہم عدد, گن کے مارنا, ایک کو نہ چھوڑنا. اور اس کے بعد شمع دی جوشن, کیونکہ لوگ ڈر رہے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جانے سے, ڈر رہے تھے. اس کی 2 وجوہات تھیں, کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ, اہل تاریخ نے الگ الگ باتیں لکھی, آپ رضی اللہ عنہ کی جب تلوار چلتی تھی تو مجمع جو سامنے والا تھا کہتا ہے کہ وہ محسوس ہوتا تھا جیسے بجلی کی کڑک ہے. اور دوسری وجہ
کہ کوئی آل رسول کے خون کی ذمہ داری نہ لینا چاہتا تھا، اس لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا. تو جس طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے تو سب اس طرف بھاگ جاتے. لہذا شمر دی جوشن نے کہا کہ بھی سب لوگ اکٹھا ہو کر حملہ کریں، اور چند بدبخت آگے بڑھے، اکٹھا ہو کر حملہ کیا، اور حملے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. تو یہ قربانی ہے. اب جب شہید کر دیے گئے تو بدبخت شمر دی جوشن کہنے لگا خولہ بن یزید سے کہا جاؤ اور جا کر سر کاٹو. جب خولہ بن یزید قریب پہنچے تو ہاتھ کاپنے لگے تو واپس آ گئے. تو بدبخت سنان ابن ابی انس آگے بڑھا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کا سر مبارک کاٹا. ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا اور ابن زیاد کے سامنے ایک تشتری میں آپ کا سر مبارک رکھا گیا. اس نے ایک چھڑی لی اور چھڑی لے کر آپ کے ہونٹوں میں مارا. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا بدبخت اللہ سے ڈر، میں نے ان ہونٹوں کو نبی کے ہونٹوں پہ لگتے دیکھا ہے. تو لہذا اس پہ صرف انہوں نے وقف نہیں کیا کہ بس اتنا ظلم کیا، اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل بیت جو کہ شہید ہوئے تھے، 72 لوگ شہید ہوئے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل بیت کی لاشوں کے اوپر، آپ کے مبارک جسم کے اوپر گھوڑے تک دوڑوائے. یہ ظالم بدبخت تھے. تو میرے عزیزوں، کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب بڑا عذاب ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے. تو چند دن گزرے تھے، بس بات مختصر عرض کر رہا ہوں. چند دن گزرے تھے، تقریباً 66 ہجری میں، 66 یا 65 ہجری میں مختار نام کے ایک بادشاہ کا تسلط ہوا اسی جگہ کوفہ میں. تو اس نے بھی جو ہی کوفہ کی حکمرانی کو سنبھالا، سب سے پہلا اعلان کیا قاتلان حسین کو معافی نہیں ہے، کوئی قاتلان حسین بچے گا نہیں، نہ شہر سے باہر جا پائے گا. مختار کوفہ کے جو سن 65 ہجری میں جو بادشاہ بنائے گئے تھے، انہوں نے کہا کوئی بھی قاتلان حسین کو آزادی نہیں، سب کو بندی بنایا جائے. لہذا بات اس طرح ہوئی کہ بشر بن شمیت ایک شخص سے، میں نے شروع میں بتلایا تھا، مسلم بن عقیل کی مخبری کیا تھا، ہانی بن عروہ مرادی کے گھر میں جب چھپے ہوئے تھے تو مخبری اس نے کیا تھا، بشر بن شمیت نے. اور وہ ایک بزرگ کے ہاں ان کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا عثمان بن خالد. تو یہ دو لوگ تھے، دو لوگوں کو بلایا گیا، پکڑ کے لایا گیا. ان ظالموں نے مسلم بن عقیل کی مخبری کیے ہوئے تھے، تو دونوں کو ان کے سامنے قتل کیا گیا. کس کے؟ مختار جو کہ اس دور میں بادشاہ تھے کوفہ میں، ان کے سامنے دونوں کو قتل کر دیا گیا اور انہوں نے حکم دیا ان کو جلا دو. دوسرا شمر دی جوشن کو لایا گیا سامنے، اس کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، دنیا میں تو ہے ہی عذاب. جو ظالم ظلم کرتا ہے، ایک دو لوگ ہیں، ماں باپ کا نافرمان اور ظلم کرنے والا، یہ دو لوگ ایسے ہیں جن پہ آخرت میں تو عذاب ہونے ہی ہے، دنیا میں بھی ان کی پکڑ ہوگی. لہذا شمر دی جوشن کو بلایا گیا، آیا، اسے قتل کیا گیا. قتل کرنے کے بعد اس کے گوشت کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے گئے اور وہ سارے کے سارے کتوں کے سامنے ڈال دیے گئے. یہ اللہ کی پکڑ آئی، کذالک العذاب. اور اس کے علاوہ 3 لوگ اور تھے، عبداللہ بن اسید جوہنی اور بشیر بن مالک اور حمل بن مالک، یہ 3 لوگ اور تھے. تو ان میں سے عبداللہ بن اسید جوہنی اور حمل بن مالک، انہوں نے جو ظلم و زیادتی کی، ان کی نحوست سے ان کو قتل کا حکم دیا، بھائی یہ 2 لوگوں کو قتل کر دو. اور مالک بن بشیر تھا، جو مالک بن بشیر عبدی، اس کو حکم دیا گیا کہ اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دو اور میدان پہ چھوڑ دو. لہذا میدان پہ چھوڑ دیا گیا، تڑپ مر گیا اسی طرح. تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب اور پکڑ ہوتی ہے جب اللہ پاک پکڑ کرتا ہے. بہرحال واقعہ آپ نے سنا مختصراً، میں میرے استاد محترم اس مجلس میں موجود ہیں، میں نے مختصراً جو آپ لوگوں کے سامنے باتیں عرض کی ہے. اصل میں یہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ بات عرض کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم تقریر سے متعلق ہم جمع ہوئے ہیں، بلکہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم عمل کریں گے، ہم باتوں پہ عمل کریں گے. میرے عزیزوں، اس میں ایک بات اصل میں ارادتاً میں آخری میں بتانے والا تھا. ایک بات اب اس پورے واقعے میں جو خاص معاملہ ہوا وہ سنیں. کامل ابن اثیر تاریخ الخلفاء، 2 کتابیں یاد رکھیں. ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جنگ شروع ہو گئی
تو ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میری 1000 جانیں ہوتی تو وہ بھی آپ پر قربان کر دیتا. کہا بس ایک تقاضا اب باقی رہ گیا ہے. کہا ظہر کا وقت ہو گیا. ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی یاد رکھیں، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت حسین نے کہا تھی کہ جنگ ملتوی کر دو، تو ظالموں نے نہ مانا. مطلب یزیدیوں نے بات کو نہ مانا، جنگ ہوتی رہی اور بغیر نماز پڑھے حضرت ابو شمامہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر دیا گیا. لہذا چند لوگ نماز پڑھے اور چند لوگوں نے جنگ لڑی، پھر چند لوگوں نے نماز پڑھی اور چند لوگوں نے جنگ لڑی. اس طرح نماز ادا ہوئی. اس پورے واقعے میں یہ بات تو ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ظلم ہوتا ہو تو ہو، بربادی آتی ہو، شہید کیا جائے تو ہو، لیکن نانا کا دین نہیں بیٹے گا، ظلم و زیادتی عام نہ ہوگی، یہ مقصد تھا. تو اس پورے واقعے میں ایک خاص جو ایک خاص وجہ ثابت ہوئی، وہ یہ تھی اس حالت میں. دیکھو غور کرنے کی بات ہے، ہم سب اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ میرا خاندان ہو یا میرا گھر ہو، میرے گھر کا میرے بھائی کی لاش پڑی ہو، میری بہن کی لاش پڑی ہو، یا میرے گھر والے جو عزیز ہیں ان کی کسی کی لاش پڑی ہو. اس وقت میں بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور جسم پہ، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں کے 33 زخم نیزوں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے تھے، گنا گیا تھا بعد میں. تو ایسی حالت میں سوچو کہ وہ کیا حیت ہوگی اس وقت میں جب نماز ادا کی گئی ہوگی. تو میرے عزیزوں، جتنے بھی اللہ والے اور جتنے بھی بڑے اور ہمارے اسلاف ہیں، اور اس کے علاوہ پھر خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین رضوان اللہ علیہم اجمعین، سب کا ایک مقصد تھا امت کو مسجد سے قریب کرنا، امت کو اعمال سے جوڑنا. اب یہ دیکھو کہ ایسی حالت میں بھی نماز نہ چھوڑی، ایسی حالت میں بھی سوچو نماز کتنی اہم ہے. اس پورے واقعے میں سبق ہے نا، نماز کتنی اہم ہے. اس لیے ہر ایک ارادہ کرے، ہم حسینی ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم عشق کرتے ہیں. تو عشق کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص دنیا داری میں ہوتے ہیں نا، فلم انڈسٹریز کے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں سلمان خان جیسے بال رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اس کے جیسے جوتے پہنوں گا، تیسرا کہتا ہے میں اس کے جیسے کپڑے پہنوں گا. تو ایک آدمی اپنا فالوور بناتا ہے کہ اس کے جیسے بال رکھنا ہے. ہیرو ہیں تو لوگ اپنا فالوور بناتے ہیں. تو کیوں فالوور بناتے ہیں؟ کیونکہ ان سے محبت ہے، ان کا رہن سہن، ان کا مطلب یہ اس کا فالوور ہے، اس لیے محبت کرتا ہے نا. یہ اس لیے ان کی زندگی کو اپنی زندگی بناتا ہے. ہم عاشق حسین ہیں، ہم عاشق حسین ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہماری محبت کا حق ہے کہ ہم اپنی زندگی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز پہ لے آئیں. کہ آپ کا مزاج تھا نماز نہیں چھوڑی اس حال میں بھی. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو جس کا فالوور ہوتا ہے اس کا متبعی ہوتا ہے، اس کے جیسی زندگی گزارتا ہے. ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے فالوور ہیں، ہم کو بہت عشق ہے ان سے. تو اب ہم یہ کریں کہ ہم ہر ایک آدمی ارادہ کرے، میں خود ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. انسان اتنی کوشش کر لے کہ 1 مہینہ بھی اگر انسان نے کوشش کر لی، خوب کوشش کی، 1 مہینہ کوشش کی کہ کچھ بھی ہو جائے میری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، ایسی 1 مہینہ کوشش کر لی. دیکھو میں علماء کی موجودگی میں بات عرض کر رہا ہوں. انسان باتوں کو سمجھتا ہے تجربے سے، دلیلیں تو سب دیتے ہیں، اب وہ آدمی عمل کرتا ہے پھر تجربہ ہوتا ہے. آدمی 1 مہینہ اس بات کی کوشش کر لے کچھ جائے نماز نہیں چھوڑوں گا، 1 مہینے بعد نماز اس کو نہیں چھوڑے گی، اتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ. تو آدمی پریکٹس کرے، حالت حسین کو دیکھے، اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی. ہم عاشق حسین ہیں، ہم آج سے ارادہ کر دیں، کل سے، ابھی سے انشاءاللہ ہم ابھی ارادہ کرتے ہیں، ابھی سے اب ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، اب ہم نماز کے پابند بنیں گے. اور اس کے علاوہ کہ آپ رضی اللہ عنہ کے جو حالات تھے، حالات زندگی تھی، آپ کے نانا مطلب کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا لایا ہوا دین کیا ہے، اب اس کو ہم علماء کی موجودگی میں سیکھیں گے، مسجد والے ماحول میں رہ کر سیکھیں گے. میرے عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق میں جتنی بھی برائیاں کی جا رہی ہیں، جتنے بھی وہ اعمال جو کہ سنت اور شریعت سے کہیں سے ثابت نہیں ہے، اب بندہ وہ اعمال کر رہا ہے. بتاؤ اس نے عشق حسین کا حق ادا کیا؟ اس نے تو نماز نہ پڑھی. وہ ظہر کا وقت ہوتا ہے،
ظہر کے وقت نماز ادا کی گئی. ہم دیکھتے ہیں ظہر کے وقت میں 10 محرم کو عاشورہ کا مبارک دن ہوتا ہے. ہمارا پورا شہر ڈھول اور تاشوں سے بجا ہوا ہوتا ہے. اب کوئی مجھ سے سوال نہ کرے یا کسی عالم سے نہ پوچھے, ہم اپنے اپنے دلوں میں ہاتھ رکھ کر پوچھیں, کیونکہ اللہ پاک ان کی تربیت کرتا ہے جو اصلاح کی نیت سے سوچتے ہیں. اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے بولے کیا یہ صحیح ہے؟ آدمی عمل کر رہا ہے, جتنے بھی قسم کے ڈھول تاشے بجا رہا ہے, جو بھی اعمال کر رہا ہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بول دے کیا یہ صحیح ہے. اگر اس کا دل تسلیم کرتا ہے کیا یہ صحیح ہے, صحیح کیا ہے. اب اس سے سوال کیا جائے بھی صحیح کیا ہے, بتائے گا. ارے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی, سجدے میں سر کو دے دیا اف تک نہیں کیا. اشعار کسی قوالی میں کہا گیا, سنو, سجدے میں سر کو دے دیا اف تک نہیں کیا, بچپن کا ایسا وعدہ نبھایا حسین نے. بولتے ہیں ہم لوگ, بہت سارے لوگ تو گاتے ہوئے سنو میں نے. تو اب یہ بتائے عشق حسین تو اصل یہ ہے نا. اب آدمی ڈی جے بازوں میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرے اور ساری سجاوٹوں میں زندگی کو تباہ و برباد کرے اور اتباع 1% کی بھی نہیں, تو بتاؤ اس سے کام چلے گا؟ اس لیے اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھیا یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے قرآنوں سے چلا آ رہا ہے, ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے. میں نے خطبے میں مطلب جب بات شروع کی تھی, جب ایک آیت پڑھی تھی, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور یہ سورہ مائدہ میں 7ویں پارے میں پیج نمبر 4 نمبر پیج کی پہلی آیت ہے, مطلب کہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 104. یاد رکھیں آپ لوگ, کیونکہ خود پڑھنا اس کو, میں تو بتا رہا ہوں بس آپ, لیکن آپ خود پڑھنا. لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے, ہم کو کیا بتا رہے ہو؟ یہ اللہ نے کہا. اور جب ان سے کہا جائے, میں نے جو آیت پڑھا اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف, اللہ کی طرف سے مراد قرآن کریم کی طرف اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو, تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس اتنا کافی کہ جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا ہے. الفاظ لکھے ہوئے ہیں 7ویں پارے میں, الفاظ لکھے ہوئے, یاد رکھیں اس کو. وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا ہے. اب آگے اللہ نے کہا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, اور ان کے بڑے نہ عقل رکھتے تھے نہ ہدایت رکھتے تھے. یہ اپنے بڑوں کے متبع ہیں, یا اپنے بڑوں کی زندگی پہ زندگی گزار رہے ہیں. تو کہا یہ اصول نہیں ہے, اصول یہ ہے شریعت کے مطابق زندگی گزرے. لوگ کہتے ہیں ماتم منا رہے, ماتم کس کا مناتے ہیں؟ جو مر گئے ہوں ان کا ماتم مناتے ہیں. کسی کا باپ زندہ ہو, بیٹا گھر کے دروازے پر بیٹھ کر دھون دتورے کرے, ارے میرا باپ مر گیا, میرا باپ مر گیا, لوگ ہنسی اڑائیں گے اس کی, باپ سختی کرے گا. میرے کو یہ بتاؤ, قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون, یہ زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے نا دوسرے پارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 153, قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہوں انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے. اب کسی کا باپ زندہ ہے وہ ماتم کرے, باپ تو سختی کرے گا, عوام پاگل کہے گی سرک گئے, کچھ بھی کام کر رہا, باپ زندہ ماتم کر رہا, مرے گا. میرے عزیزوں, امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے نہیں ہوئے اللہ کے راستے میں؟ قرآن نے کہا, میری بات تو ہے نہیں, میں نے بتایا آیت نمبر 153 سورہ بقرہ, قرآن نے کہا جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو کہ وہ مرے ہوئے, وہ زندہ ہیں. اب یہ بتاؤ کوئی شخص امام حسین کا ماتم کر رہا ہے تو اس کی زندگی شریعت پہ ہے, سنت پہ ہے اس کی زندگی؟ کہاں سے لایا اس نے یہ ماتم کرنا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہیں انہیں مردہ نہ کہو. یا تو اس نے قرآن کو غلط ثابت کیا, یا پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے, مرے ہیں, نعوذ باللہ. دو باتیں. تو ماتم تو اس کا ہوتا ہے نا جو مر چکا ہو, اور شہداء زندہ ہیں. لہذا ماتم منانے والے جتنے بھی قسم کے کام ہو رہے ہیں, دیکھو آج باہر نکل کے لوگ جسموں کو خراب کر رہے ہیں, جسموں پہ اپنے تکلیف پہنچا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ یہ جتنی بھی سجاوٹیں کر رہے ہیں, لوگوں کو بابا کے نام پہ محرم الحرام میں خصوصاً ایک شخصیات ان کے جسم پہ حاوی ہوتی ہے. پھر وہ شخصیات مطلب وہ عالم اور حافظ کو نہیں آئی گی کبھی. میرے کو یہ بتاؤ, جو اللہ والے ہوتے ہیں, متعلقین ہوتے ہیں, ساری چیزیں ان کو آنی تھی؟ یہ علماء موجود ہیں, ان کے اوپر آنا تھا. وہی بابا ہے تو جو افضل ہوتے ہیں ان کے اوپر. لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایک شخص شراب پی رہا ہے, اس کے اوپر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اب اپنے دل پہ, میرے سے مت پوچھو, نہ مجھ سے پوچھو, نہ استاد محترم, نہ دیگر علماء کرام, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا یہ صحیح ہے؟ حافظ عالموں کو نہیں آتی, کسی نمازی کو نہیں آتی, یا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی حافظ کو, کسی عالم کو تاجیہ کے نیچے نکل رہا ہے, چل رہا ہے؟ کہاں سے شروع ہوا یہ؟
کس نے بتایا؟ یہ ساری باتیں میں نے شروع میں عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے مطلب پوروج، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ مطلب پوروج تو ان لوگوں سے چلا رہے، ایسے لوگ کہتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے جب کہا جائے رجوع کرو اللہ کی طرف تو کہتے ہیں ہم نے جو اپنے بڑوں کو کرتے دیکھا ہم وہ کریں گے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن کی آیت پہ عمل نہیں ہے. اور جو بعض لوگ زبان سے انکار نہیں کرتے کہ لیکن عمل سے انکار کر رہے ہیں. عمل ان کا یہ ہے کہ ہم بات یہ کریں گے، ہم یہ عمل کریں گے. لہٰذا میرے عزیزوں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے سمجھدار ہیں. میں آپ حضرات سے ادباً درخواست کرتا ہوں آدمی یہ ماحول بنائے، مسجدوں کو جانے والا بنے. اپنے بچوں کو مکتب چلتا ہے، مدرسہ ہے، اور کسی مسجد شہر کی کسی مسجد میں 3 علماء نہیں ہے جو آپ کی مسجد میں 3 علماء موجود ہیں. علماء کی صحبت میں رہ کر مسجد کے ماحول میں رہ کر دین کو سیکھیں، سنت شریعت کو سیکھیں. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع یہ علماء بتلائیں گے، یہ علماء سکھلائیں گے کس طرح رجوع کیا جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہر ایک آدمی، بس آخری بات ہو گئے، بات ختم، ہر ایک آدمی یہ ارادہ کر لے میں انشاءاللہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا. عشق حسین سے یہی بات ملی. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا. یہ ارادہ کر لے بندہ، اور بتایا نا بندہ ارادہ کر لے 1 مہینہ تک کوئی بھی نماز نہ چھوڑے، چاہے کیسی حالات آئے، پھر نماز نہیں چھوڑے گی اس کو، وہ اتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ. تو اتنا تو کریں، مسجدوں کو آباد کریں اور اپنے بچوں کو مکتب میں پہنچائیں. اللہ پاک ہم سب کو کہیں سنی بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے مکمل بات تو آ چکی ہے، اور اس سے جو سبق ملا، جو میسج ملا، وہ بھی بہت قلیل وقت میں، بہت کم وقت میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھ دی گئی. ہماری اس کوشش سے صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات صحابہ کی زندگی کو تفصیل کے ساتھ خود سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو طور طریقہ چل رہا ہے ہمارے آباء و اجداد کے درمیان سے لے کر ہماری زندگیوں میں، ان طور طریقے کے بارے میں ہم خود فیصلہ کریں کہ بھائی یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور جو کام کرنے کے وہ کام میں واقعی میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. ان باتوں پر خود سے سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر تو کتنے سارے میسج آج ہم خود اپنے آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ جو پہلے کبھی نہیں کہا کرتے تھے لیکن اب کہہ رہے کہ بھائی اب بچ جاؤ، اب رک جاؤ، یہ طور طریقے تمہارے نہیں ہے بلکہ شیعوں کے، یہ شیعوں نے تم کو گفٹ دے کر رکھے. وہ چلے گئے لیکن تمہارے اوپر سر چھوڑ کے گئے. اب وہ جو اس کی محبت میں ہم گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، ہماری ماں بہنیں گمراہ ہوتی جا رہی. کتنی بڑی تعداد میں، جو میں درد نہیں بتلا رہا ہوں، کوئی شکایت نہیں کر رہا ہوں، ہمارے شہر کی حالات بتا رہا ہوں کہ حالات حاضرہ ایسے ہو گئے کہ ہم خود اس سری کفر کے اندر بلکہ بدعت کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں. بھائیو، بزرگوں، دوستوں، اب موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو روکیں، اپنی ماں بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پیار محبت سے سمجھائیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے بھائیو بزرگوں دوستوں 9-10 کا روزہ رکھے یا 10-11 کو روزہ رکھے. اور دوسری بات یہ کہ نمازوں کی پابندی کرے. اس کے بغیر آپ کی زندگی میں کوئی چارہ ہی نہیں ہے کسی بھی صورت سے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخموں بدن کے اوپر تلوار کے وار ہو رہے تھے اور زخموں کے نشان پڑ رہے تھے لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے تھے. نماز کسی حالت میں چھوڑنے کی چیز نہیں بھائیو بزرگوں، اس لیے کہ سب سے پہلے کل قیامت میں نماز کا حساب ہو. لہذا ہم آپ حضرات سے اتنی درخواست کرتے ہیں اس اسٹیج سے کہ بھائی آپ حضرات تمام کے تمام نمازوں کی پابندی کریں. گاڑیوں میں ہو، سفر میں ہو، کھیت میں ہو، کھلیان میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، نماز نہیں چھوڑنا. کریں گے بھائی اس کے لیے کوئی؟ اب اس کے بعد یہی دھن ہے